اپنی ہائٹ کے اوپر اگر کمال کے اوپر کریم کا لفظ استعمال ہوگا تو پروردگار کے لیے، لیکن مجازی معنوں میں دوسروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے. خود پروردگار نے فرشتے کے لیے کریم کا لفظ استعمال کیا ہے. یا مثلا قوی، ان ربک هو القوی العزیز، تمہارا پروردگار صاحب قوت ہے اور سب پر غالب ہے. اپنے لیے قوی کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہی لفظ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بے شک ایک معزز فرشتے کا بیان ہے کہ جو کہ صاحب قوت. تو اب وہی قوی یا صاحب قوت فرشتے کے لیے بھی کہہ دیا پروردگار نے. اسی طرح سے مثلا رقیب، ان اللہ کان علیکم رقیبا، عربی میں رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو، حفاظت کرنے والے کو. اللہ تم سب کے اعمال کا نگران. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، خدا ہر شے کی نگرانی کرنے والا. لیکن اس لفظ کو جو پروردگار عالم کا نام ہے، ہمارے اردو زبان میں کتنے غلط معنوں میں استعمال ہوتا ہے، دشمن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. عرف کے اندر آ کر اس کا اطلاق بدل گیا ہے. دیکھا جائے تو مثلا کہ وہ فلاں شخص رقیب ہے، جس مقصد کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی کو وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. ہماری اردو شاعری تو پوری رقیب کے حوالے سے کتنی شاعری کے لحاظ سے بھری پڑی، لیکن پھر بھی اس کو عام افراد کے لیے بھی رقیب کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی ممانعت نہیں، حتیٰ کہ جو ہمارے عرف کے اندر دشمن کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرام نہیں. اسی طرح سے مثلا اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا حلیم، ان اللہ غفور حلیم، وہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی. لیکن حضرت ابراہیم کے لیے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، انا ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بہت ہی دردمند اور خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. پروردگار ابھی تو آپ نے اپنے لیے حلیم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسی پروردگار نے حضرت ابراہیم کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار اپنی کمال کے اوپر حلیم ہے، اور مجازی معنوں میں انبیاء بھی حلیم ہیں، اور کوئی عام شخص بھی اپنا نام حلیم رکھ سکتا ہے. اور آپ کی اپنے اس کے اندر یہ تمام افراد جو اعتراض کرتے ہیں خود بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ ذرا حلیم کی پلیٹ تو لے کر آئیے گا. تو اس وقت انہیں بالکل اعتراض نہیں ہوتا کہ تو اللہ کا نام ہے اور آپ نے کھانے پینے کی چیز کو ایک حلیم قرار دیا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اسی طرح سے مثلا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، علیم کا لفظ پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا. یاد رکھو کہ خدا سننے والا بھی اور جاننے والا بھی. اور لیکن حضرت اسحاق کے لیے بھی علیم کا لفظ استعمال کیا ہے. قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت دی، یعنی حضرت اسحاق کی. تو یہاں بے غلام علیم سے مراد حضرت اسحاق ہیں، جبکہ پروردگار نے اپنے لیے علیم کا لفظ استعمال کیا. اور کتنے ایسے افراد ہیں، خود آپ کے ٹیچر کا نام ہے ڈاکٹر علیم مثلا، تو عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اسی طرح سے شکور، یہ پروردگار عالم کا لقب ہے. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بہت زیادہ بخشنے والا اور قدردان ہے. لیکن یہی لفظ شکور حضرت نوح کے لیے استعمال ہوا. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا، جو کہ ہمارے شکر گزار بندے تھے. تو یہاں پر شکر گزار بندے، اچھا یہاں پر اب دیکھیے صفت جو استعمال یا نام استعمال ہوتا ہے وہ اپنے موصوف پر جا کر اصل میں معنی دیتا ہے. یہ ابھی آگے چل کر بات آئے گی. اللہ نے اپنے لیے شکور کا لفظ استعمال کیا، وہاں شکور کے معنی ہے قدردانی کرنے والا. اور جب یہی شکور کا لفظ بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کے معنی ہوتے ہیں شکر گزار بندہ. اس شکر گزاری کے اوپر قدردانی جو کرے گا وہ ہے شکور، یعنی وہ پروردگار عالم ہے قدردانی کرنے والا. لیکن جب بندے کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں شکر گزار بندہ. تو دیکھیے آپ نے کتنا، جیسے میں ایک مثال اور دے دوں، جیسے اللہ کا ایک نام ہے متکبر، کتنا اللہ کا بڑا نام ہے، لیکن متکبر کے کیا معنی آپ مغرور کے کریں گے اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ نہیں. وہاں پر متکبر کے معنی اللہ کے لیے صاحب عزت. لیکن وہی لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی مغرور کے ہوتے ہیں، اور ایک مذموم لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، جس میں اس کی مذمت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص بڑا متکبر ہے. اللہ کے لیے وہی لفظ، یعنی آپ دیکھا کہ الفاظ کے اندر کتنی زیادہ ویریشن.
وہی لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی بدل رہے ہیں، وہی چیز مخلوق کے لیے استعمال ہو جاتی ہے تو معنی بدل جاتے ہیں اور وہ استعمال ہوتی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، خود پروردگار نے کہ اس نے تکبر اختیار کیا اور یعنی متکبر ہو گیا تو اس کے اوپر کافرین میں سے ہو گیا، شیطان کے لیے لفظ استعمال کیا اس نے، جبکہ وہی متکبر کا لفظ اپنے لیے نام کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن معنی بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے مثلا بر پروردگار عالم کا نام ہے اور قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، لیکن حضرت یحییٰ کے لیے استعمال ہوا ہے بر، وبرم بوالدہ ولم یکن جبارا عصیا، اور حضرت یحییٰ اپنے ماں باپ کے حق میں نیک برتاؤ کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے. اور یہی بر کا لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوا، وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. یعنی پروردگار کا جو اپنا نام بر ہے وہ حضرت یحییٰ کے لیے قرآن نے استعمال کیا، اور وہی اپنا نام حضرت عیسیٰ کے لیے بھی استعمال کیا قرآن نے. وہاں پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو پروردگار خود یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کچھ حقیقت اور مجاز والا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ القابات اور نام خاص ہیں اور کچھ عام ہیں جو اور لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے مثلا کتنا زیادہ ایک چیز مولانا، ہر شخص آج کل مولانا ہے، اور کتنا نام ایک لحاظ سے خاص سازش کر کے اس کو بدنام بھی کر دیا گیا. قرآن میں پروردگار عالم نے 2 جگہ مولانا اپنے لیے استعمال کیا. بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، مولانا کے خلاف کتنی میں نے باقاعدہ آرٹیکلز بھی پڑھے کہ جس میں کہا کہ مولانا تو کسی کو اصلاً کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو پروردگار نے اپنے لیے رکھا ہے. ربنا ولا تحمل علینا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہ تھوڑی سی آیتیں آگے پیچھے ہو گئی ذرا اس کے اندر. تو بہرحال تو انت مولانا کہ وہ ہمارا مولا ہے. اچھا مولانا ہمارے ہاں دیکھیے کن معنوں میں استعمال، یعنی عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کتنے شاعر حضرات نے اس کو استعمال کیا ہے مذموم اشعار کے اندر. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے مولانا یا مولا، خود مولانا امیر المومنین کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، مولانا امیر المومنین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اسی سے مولانا سے یا ولی سے، جیسے خود یا مثلا آپ جو اس کے اندر پڑھتی ہیں مولانا اللہ کے لیے، لیکن یا سیدنا و مولانا انا توجہنا، وہ جو آپ دعائے توسل کے اندر سارے معصومین کے لیے پڑھتی ہیں، یعنی وہی نام جو پروردگار نے 2 جگہ اپنے لیے قرآن میں اب صرف اور صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا کہ شکور، حلیم، علیم یہ سب جو ہے اوروں کے لیے بھی استعمال کیے تھے، لیکن مولانا کا لفظ دونوں جگہ پہ قرآن نے اپنے لیے پروردگار نے اپنے لیے استعمال کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم سارے معصومین کو بھی مولانا کہتے ہیں اور مجازن تمام علماء کو بھی جو ہے وہ مولانا کہہ کے پکارتے ہیں. جیسے شاعر نے بھی کہا ہے نا، کسی نے جو کہے تھے نامناسب خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا. جوشم علی آبادی گئے تھے ایک دفعہ ابوالکلام آزاد کے پاس، انہوں نے بہت دیر تک بٹھایا، باہر ملاقات نہیں کی تو پرچے میں لکھ کر ہی شعر دے کر آ گئے، نامناسب خون کھولانا پھر کسی اور وقت مولانا. تو یہ مضموم مقاصد اور مضموم طور پر بھی استعمال ہونے لگا، تنزیہ استعمال ہونے لگا. آج جتنے بھی ذاکرین کی ایک اکثریت ہے وہ تنزن مولوی یا مولانا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے اپنی تقاریر کے اندر، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جیسے کہ آج کل مدارس ایک خاص سازش کے تحت بدنام کیا گیا، علماء کو بدنام کیا گیا، تو یہ بھی اسی کا ہی ایک تسلسل ہے. اچھا اسی طرح سے مثلا ولی، وہ صرف رسول امیر المومنین کے لیے ولی خدا کا لفظ استعمال ہوا ہے، علی ولی اللہ آپ کہتی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اللہ کا ولی یہ شہداء کربلا کے لیے بھی استعمال ہوا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، تو یہ ان کے لیے بھی استعمال ہوا. اسی طرح سے شہداء کربلا کے لیے مثلا
کتنے لوگ ہیں جو مثلا یہی مولا کا لفظ جو امیر المومنین کے لیے استعمال ہوا حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مولا عباس. اور دیکھیے کچھ القاب تو ایسے ہیں جیسے بطول، یعنی بطول تو خاص الخاص حضرت زہرا کا لقب ہے، یا مثلا حضرت مریم کے لیے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے معنی ہے کہ وہ عورت جو کبھی اپنے ماہانہ عارضے میں مبتلا نہ ہوئی، ایک خصوصیت. اور حضرت زہرا کی خصوصیت اس حوالے سے بھی ہے کہ بہرحال عبادت کا ایک نقص جو ہے وہ تو آ جاتا ہے نا، جس میں عبادت آپ کے لیے چھوڑنا ضروری ہو جاتی، لیکن ان کے اندر کوئی عبادت کا نقص بھی نہ آنے پائے، اس وجہ سے اس سے بھی ان کو پاک رکھا گیا. یہ تو فقط اور فقط ان کا خاص الخاص لقب ہے، یہ تو کسی کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اصلا، لیکن اس کے باوجود بھی عام خواتین سب اپنا نام بطول رکھتی. تو ان کو ناموں کو زندہ کرنے کے حوالے سے اس پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے کہ بھئی یہ کیسے ممکن، یہ تو سوائے ان کے علاوہ کسی کے اندر پاسبل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی. اسی طرح سے مثلا ایک لقب ہے ان کا عذرا، ہمیشہ باقرہ رہنے والی. تو اس لحاظ سے خصوصیت والے الفاظ ہیں، ان سب کے پیچھے حکمتیں ہیں، لیکن عام خواتین بھی اپنا نام رکھتی ہیں. کتنا زیادہ لقب مخصوص ہو گیا چوتھے امام سے سید سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یا مثلا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، یہ تو ان سے ہی مخصوص لقب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اپنا نام بھی رکھتے ہیں، سجاد نام بھی رکھتے ہیں، زین العابدین بھی رکھتے ہیں. یا مثلا جیسے کہ اکثر لوگ جو دوسرے الفاظ جو مکاتب فکر ہیں وہ جب آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، مثلا یہ علی وارث آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں تو فقط اللہ کے لیے آیا ہے، وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور در حقیقت ہم ہی ہر چیز کے وارث اور مالک ہیں. بالکل صراحت کے ساتھ ہے کہ صرف ہم وارث ہیں، اس کا مطلب ہے کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. یہ لوگ پیش کرتے ہیں آیت کتنی جگہوں پہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی حیات اور موت کے دینے والے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. ہم ہی وارث ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی اور استعمال کر ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن نے خود لوگوں کے لیے بھی وارث کا لفظ استعمال کر دیا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وہ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا امام بنائیں، پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. کہ پروردگار آپ ہیں وارث، تو آپ لوگوں کو کیسے وارث قرار دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وارث کا لفظ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، فقط اللہ کے لیے نہیں ہے. ورنہ کتنا عام طور پر آپ نہیں دیکھتی کہ بھئی اس میت کا وارث کون ہے، اس کے ورثہ کون ہیں. اگر یہ پروردگار کے لیے صرف استعمال ہو سکتا ہے اور امیر المومنین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، دوسروں کو جواب دینے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تو ان سے کہا یہ تو عام طور پہ عام افراد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وارث. تو اللہ اپنے حقیقی معنوں میں وارث ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو بھی کہا کہ وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے. یعنی اللہ اپنی ایکسٹریم اور کمال کے اوپر وارث ہے اور ہم مجازی معنوں میں وارث ہیں. یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ امیر المومنین کے لیے بھی اطلاق بالکل صحیح ہے. اگر کوئی علی وارث لکھتا ہے اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، حتیٰ کہ عام افراد تک ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں تو اس نام کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سے امام خمینی کو ان کو امام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی صرف لوگوں کی ناواقفیت سے فائدہ اٹھا کر، اصل میں امام عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے آگے یا پہلے کوئی چیز ہوتی ہے اس کو امام کہا جاتا ہے. مثلا قرآن کی آیت بھی ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے. یا امامہ کا لفظ اپنے سامنے کے لیے ہے، آگے کے لیے. ہر دفعہ وہ صرف امام معصوم مراد نہیں ہے اس سے. یا مثلا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کا دن وہ ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امام کا لفظ عام طور پر، کیونکہ ایک عام لفظ ہے،
یہ برائی کرنے والے، کیونکہ تمام جتنے بھی گروہ ہوں گے، حتیٰ کہ جو باطلوں کے گروہ ہوں گے، ان کو بھی ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اس کا مطلب ہے امام کا لفظ خود قرآن نے اس کے لیے وہ صرف امام معصوم کے لیے نہیں رکھا ہے، بلکہ باطل افراد کے جو پیشوا ہوں گے ان کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا. مثلا اور چیزوں کے لیے بھی آیا ہے، وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی. یعنی پہلے کے معنی میں، آگے کے معنوں میں چیز استعمال ہوتی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ بھی کہا جاتا ہے غیر معصوم کے لیے تو امام کے لفظ کو استعمال کرنا یہ توہین ہے. کتابوں میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں خود قرآن نے، اگر یہ اتنا ہی مضموم ہوتا تو قرآن نے کیوں کہا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام قرار دیا ہے. جہنم کی طرف دعوت دینے والا امام، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود امام کا لفظ ایک عام لفظ ہے، وہ باطل افراد کے پیشواؤں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، جہنم کی طرف قیادت کرنے والے افراد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو جب اس سے اس لفظ امام کی توہین نہیں ہو رہی تو مجازی معنوں میں اگر امام خمینی کے لیے امام کا لفظ جبکہ وہ پیشوا اور رہبر کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ خود قرآن نے باطل افراد تک کے لیے استعمال کر لیا اس کو. تو وہاں پہ کسی نے نہیں کہا کہ اس سے اس لفظ امام کی توہین ہو گئی. کتنا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آگے کھڑا ہوا شخص امام جماعت کہلاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی امام صاحب کدھر ہیں، ابھی تک آئے نہیں. جی وہ آ گئے. مثلا تو یہ امام جماعت، یہ تو آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی ہے جو حرم امیر المومنین میں صبح نماز جماعت کی جو ہے وہ پیشوائی کر رہے ہیں. تو آگے کھڑا ہوا شخص اس کو بھی امام کہا جاتا ہے، کیونکہ پیش امام آگے کھڑا ہوتا ہے، آگے کھڑے ہونے والے شخص کو امام کہا جاتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور خود احادیث کے اندر امام جماعت کے لیے خود امام ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس کا لفظ استعمال کیا ہے. مثلا چھٹے امام کا ایک جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، جہاں نماز جماعت کے احکام بیان کر رہے ہیں امام اصول کافی میں، وہاں پر ہے امام خود فرما رہے ہیں کہ امام سورہ فاتحہ پڑھے اور پیچھے کھڑے ہونے والے تسبیح کرے. یعنی جو سبحان اللہ مقتدی جو پڑھتے رہتے ہیں اور پیش امام قرات کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی امام نے کہا امام سورہ فاتحہ پڑھے. یعنی وہ امام جماعت کے لیے کہا ہے، اپنے لیے نہیں کہا ہے. اگر امام فقط صرف اور صرف امام معصومین کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا تو امام جو ہے کبھی بھی خود اس جملے کو ایک عام جماعت کے جو پیش امام ہے اس کے لیے امام کا لفظ نہ استعمال کرتے. تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح سے باتیں کہی جاتی ہیں. تو دیکھیے وہی بات پھر آئے گی کہ ہر لفظ اپنے موصوف پر جا کر معنی دیتا ہے. ہر لفظ اپنے موصوف پر، یعنی جس کے لیے وہ کہا جا رہا ہے ہم اس کو دیکھیں گے. اگر امام کا لفظ امام معصوم کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس سے عہدہ امامت مراد ہوگا، اور اگر دیگر لوگوں کے لیے بولا جا رہا ہے تو وہاں رہنما کے طور پر استعمال ہوگا، پیشوا مراد لیا جائے گا، یا آگے کھڑا ہوا شخص مراد لیا جائے گا. یعنی جیسے ابھی ہم نے متکبر کی مثال دی تھی، اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی ہے، بندے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی. شکور اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی ہے، بندے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کچھ اور معنی. پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے اگر امام خمینی کو ہم نے امام کہا تو آنے والی نسلیں 12 کے بجائے 13 اماموں کی قائل ہو جائیں گی. دیکھیے آج تک خود قرآن نے 1400 سال سے حضرت ابراہیم کو امام کہا ہے، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. آج تک کسی کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم بھی کوئی 13ویں امام تھے. کسی کو شبہ بھی ہوا اس میں؟ آج تک کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا. تو کیسے ممکن ہے کہ امام خمینی کے متعلق شبہ ہونے لگے گا کہ ان کو 13واں امام بنایا جا رہا ہے؟ اسی طریقے سے مثلا کتنا ہے کہ صادق پیغمبر اسلام کا لقب ہے. اللہم صلی علی محمد. اور وہی لقب چھٹے امام کے لیے بھی استعمال ہوا، صادق. اور جب امام کا نام اصل میں جعفر تھا، صادق کا لقب یوں ہوا کہ جب ان کے مقابلے میں جعفر کذاب نے دعوی امامت کیا تو وہ جعفر کاذب یا کذاب تھا، یعنی اس کو جھٹلانے کے لیے ان کے ساتھ صادق یعنی سچے جعفر یہ ہیں اور وہ جھوٹا جعفر، اس وجہ سے بھی صادق کا جو لقب اختیار کیا گیا.
اور پھر یہ الگ پھر وہ بحث ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی تو جعفر طواب کے نام سے، جو کہ ایک بحث ہے علماء میں کہ بعد میں اس لحاظ سے مشہور ہوئے وہ. اسی طرح سے یعنی جعفر صادق اور جعفر کاذب، تو اس کے مقابلے میں اس حالات اور واقعات کو بھی دیکھا جاتا ہے کہاں یہ لقب مخصوص ہوا ہے اور کہاں عام ہے. اسی طرح جیسے کہ منصور دوانقی کتنا زیادہ ظالم، لیکن ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک لقب منصور ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. متوکل عباسی کتنا ظالم، لیکن ہمارے 10ویں امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا لقب بھی متوکل تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لیکن امام نے اس لقب کو واپس لیا کیونکہ اس زمانے میں اس کے ساتھ مخصوص ہو گیا تھا. اچھا، بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عرف میں بدل جاتے ہیں. انی جاعلو کا فی الارض خلیفہ، حضرت آدم کے لیے خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا، لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے دیہات میں آج بھی خلیفہ مثلا نائی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی اس کے معنی اور مفہوم ہی بدل گئے. حالانکہ خلیفہ جب یہ کہا جائے گا کہ جب اللہ کا خلیفہ مراد ہوگا تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم یا دیگر انبیاء اور ائمہ مراد ہوں گے. جب دنیاوی خلیفہ مراد ہوں گے تو اس سے بادشاہ وغیرہ مراد ہوتے ہیں. اور گلی محلوں میں اگر کوئی خلیفہ نام لیا جاتا ہے تو عام طور پر، اب تو خیر پتہ نہیں یہاں لیا جاتا ہے، یعنی گاؤں دیہات میں پہلے زمانے میں نائی کو کے لیے مثلا یہ لفظ استعمال ہونے لگا تھا. تو یا مثلا جیسے وہ کہا جاتا ہے جیسے ولایت، ہمارے ہاں عقیدہ ولایت ہے، جبکہ پہلے انڈیا وغیرہ کا جو اس میں زمانے میں کوئی شخص انگلینڈ پڑھنے جاتا تھا تو کہا جاتا ہے وہ ولایت گیا ہوا ہے. اب بتائیے کہاں عقیدہ ولایت اور کہاں انگلینڈ کے لیے ولایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور ایک لفظ کتنا زیادہ آپ ٹی وی کے اوپر سنتی ہیں ایام حج میں کہ لاکھوں فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا. دیکھا جائے تو اس پر سب سے زیادہ اعتراض ہونا چاہیے. بھائی توحید کے معنی ہی کہ اس کا کوئی فرزند ہو ہی نہیں سکتا، وہ بالکل اکیلا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں فرزندان توحید. تو یہ مستعمل عام زبان کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس کے وہ معنی مراد نہیں ہوتے کہ جو کہ اصلاً اس کے تجزیہ و تحلیل میں اگر ہم اس کا ترجمہ نکالیں ان چیزوں کا اور وہ جو معنی بنتے ہوں تو اس کے اوپر بھی سب سے زیادہ اعتراض ہونا چاہیے. اکثر عیسائی حضرات نے تو باقاعدہ ٹاک شوز کے اندر یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ جو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں تو آپ تو خود فرزندان توحید کہتے ہیں اپنے اس کے اندر. تو اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں عربی زبان میں کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتی ہیں، ہماری اردو زبان میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں. یا ایک ہی شخص کے لیے ایک چیز اچھی معنوں میں استعمال ہوتی ہے اور دوسرے شخص کے لیے برے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. خود روایات کے اندر یہ بات آئی ہے. غیرت الرجل ایمان و غیرت المرأة کفر. مرد کی غیرت ایمان ہے اور عورت کی غیرت کفر ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمایا. اب اس کے معنی یہاں ایک ہی چیز غیرت مرد کے لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی علامت ہے. مثلا یہ کہ اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس کی بیوی کے کئی اور شوہر اس کو غیرت آ جائے تو عین ایمان کی علامت ہے، اور عورت یہ دیکھے کہ اس کی شوہر کی کئی اور بیویاں اسے غیرت آ جائے تو یہ کفر کیا. اس نے کفر کیا تو ان معنوں میں نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گئی اور اس نے اعتراض کر دیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی اور اس کا نکاح ختم ہو گیا. الفاظ کی اس طرح کی بحثوں کے اندر بھی لوگوں کو الجھایا جاتا ہے. یہاں اس طرح سے معنی مراد نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ نے ایک، اب اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ نہیں کر رہے ورنہ خواتین عام طور پہ اس پہ بھی اعتراض کرنے لگیں گی. تو ہم اس لفظی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک ہی لفظ غیرت کا جو ہے وہ مرد کے اوپر ایمان کے لحاظ سے اطلاق ہوا اور عورت کے لیے کفر کا اطلاق ہوا ہے. یا مثلا جیسے کفران نعمت، کفر کرنا کتنا ہم کو کہیں گے کافر ہو گیا. کافر معنی انکار کرنے والا ہے عربی میں. جیسے کوئی کفران نعمت کا کوئی انکار کر رہا ہے، یعنی اس کے اللہ کی نعمتوں کو مس یوز کر رہا ہے اور حرام میں استعمال کر رہا ہے تو کہا جاتا ہے کفران نعمت کیا. تو دیکھا جائے تو نعمت کا انکار کرنے والا اللہ کی، تو یہ عام طور پر اس چیز استعمال ہوتی ہیں. یا مثلا جیسے کہا جاتا ہے بہت زیادہ کہ اللہ کے لیے رب استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اب تو بہت سارے اب یہ لفظ ایسا وہ چیز ہوتی جا رہی کہ ائمہ معصومین کے لیے زبردستی اس کا اطلاق کرنے لگے اور وہاں پر اس کے ترجمے کو لے کر آتے ہیں پالنے والا. دیکھیے یہاں تو ایک سازش کے تحت، یعنی بات کبھی کبھار بات حق کہی جاتی ہے لیکن باطل ارادے سے کہی جاتی ہے.